نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل کے درس میں جن کمپنیز کی شیئر خریدنا جائز نہیں تھا اس کی تفصیل کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے درس میں جن کمپنیز کی شیئرز خریدنا جائز ہے اور ان پر زکوٰۃ کا تفصیل و حکم کیا ہوگا۔ جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کرتی ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، چاہے وہ ریشم کے کپڑے ہوں، ریشم ہو، کپڑوں کی میل ہو، یا لوہے کی سریوں کی میل ہو، یا سیمنٹ کی میل وغیرہ ہو، اگر ایسی کمپنیز جو اپنا مال خود تیار کرتی ہیں، خواہ خام مال ہو یا پختہ مال ہو، اور ایسے کمپنیز سے اگر آپ شیئر ہولڈر بن گئے تو اس صورت میں شیئر کی اصل رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ جو کمپنیز اپنا مال خود تیار کرتی ہیں اپنے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، اور وہ کام چاہے وہ سیمنٹ کا ہو یا لوہے کا ہو یا تانبل پیتل کے برتن وغیرہ ہوں یا کپڑے وغیرہ بناتی ہے، خواہ وہ مال پختہ بنائیں یا خام، اگر ایسی کمپنیز کی آپ شیئرز ہولڈر بن گئے تو اس صورت میں شیئرز کی اصل رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کے منافع پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ اسی کے ضمن میں دوسرا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جو کمپنیز اپنا مال خود تو تیار نہیں کرتی لیکن کرایہ وصول کرتی ہیں، جیسے ٹرام کمپنی ہے، بس کمپنیز ہے، ریلوے کمپنیز ہیں یا اور دیگر وغیرہ وغیرہ، جو کمپنیز صرف کرایہ وصول کرتی ہیں اور اس کمپنیز کا آپ شیئرز ہولڈر بن گئے تو اس صورت میں شیئرز کی اصل رقم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ منافع یا تو خود نصاب تک پہنچ جائے یا دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ جو کمپنیز اپنا مال خود تو تیار نہیں کرتی لیکن وہ کرایہ وصول کرتی ہے، جیسے ٹرام کمپنی ہے، ریلویز کمپنی ہے، یا اسی طریقے سے بس کمپنیز وغیرہ ہیں، تو اس صورت میں جو کمپنیز کرایہ وصول کرتی ہیں اور آپ اس کمپنیوں کا شیئرز ہولڈر بن گئے تو اس صورت میں شیئرز کی اصل رقم پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کے منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرط یہ کہ وہ منافع یا تو نصاب تک پہنچ جائے یا دیگر مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔